باوجود اس کے کہ خان صاحب اسمبلی میں بھی نہیں جانا، پھر بھی لوگوں نے ہمیں اعتماد کا ووٹ دیا اور تمام پارٹیوں نے متفقہ طور پر اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا، لیکن ان کو بری طرح شکست ہوئی۔ اور جو کرم میں الیکشن ہوا، اس میں ہماری لیڈرشپ، خان صاحب نے وزٹ بھی نہیں کیا، اس کے باوجود ایک بہت بڑے مارجن سے ہم نے الیکشن جیتا۔ تو اس بات کی ثبوت ہے کہ پی ڈی ایم پاکستان میں انتہائی غیر مقبول ہے، اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ یہ مزید حکومت پہ رہے۔ یہ ایک سازش کے ذریعے رجیم چینج ہوئی اور اس سازش کو عوام نے مسترد کیا۔ تو ہمارا سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے کہ فوری الیکشن کروائی جائے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور جو اس وقت جو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی اعظم سعودی کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، جو انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے، اور اس کا حالات میں ملک سروائیو نہیں سکتے، اسٹیٹ آگے نہیں بڑھ سکتی، قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی خاص کر سعودی صاحب آج سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے، ادھر جی نے اس کی، اور آج سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں ایف آئی آر کا بھی حکم دے دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں جو ہے نا یہ ایف آئی آر درج ہوگا، اور ہمیں یہ بھی خوش آئند ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ واضح بتا دیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم سوموٹو لیں گے۔ میں اپنی بات مختصر کر کے جو ہے نا پھر جمعیت علماء اسلام پاکستان کی لیڈرشپ بات کریں گے۔ صرف میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے حربوں سے نہ ہم ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے۔ ہمارا جدوجہد قانونی اور کنسٹیٹیوشن کے اندر ہمارا جدوجہد ہے، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور ہم اپنے اسٹرگل جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ خیبر پختونخوا سے بہت بڑا قافلہ جائے گا، اور یہ حکومت اب مزید برداشت نہیں ہو سکتی۔ میں مولانا گل نصیب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کے سیاسی طور پر پوری ملک میں پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی جماعتوں کا لانگ مارچ شروع ہے، اور انہوں نے جو مطالبات سامنے رکھے ہیں، مختصر مطالبہ اس میں الیکشن ہے، اور یہ انتہائی معقول مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کو پی ڈی ایم کے سپورٹ بھی حاصل ہے۔ اسی وجہ سے کہ پی ڈی ایم نے 2018 کے الیکشن مسترد کر دیا تھا، اور انہوں نے دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک پی ڈی ایم ہے اور ایک تحریک انصاف ہے اور ان کے اتحادی ہے، تو جب ان کے مطالبے پر دوبارہ الیکشن کے لیے عمران خان اور ان کی ٹیم نے حکومت اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا اور حکومت چھوڑ دی، اسی صورت میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جس پر قوم متحد ہو سکے۔ پی ڈی ایم جب حزب اختلاف میں تھے تو لانگ مارچ کرتے رہے اور علیحدہ کرتے رہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کا علیحدہ لانگ مارچ تھا، مسلم لیگ نون کا علیحدہ لانگ مارچ،
اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا علیحدہ لانگ مارچ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ دوسری بات کہ پی ٹی آئی کے حکومت کے خلاف عوام نے اس کو مسترد کر دیا، لہذا پی ڈی ایم اپنا بیانیہ اور اپنا ایجنڈے پر قوم کو اعتماد میں نہ لے سکے، اور جب یہ حکومت میں آئی اور حکومت سنبھالا، اس کے لیے بہت زیادہ جھوٹ کا سہارا لیا گیا ہے، بہت زیادہ۔ پی ڈی ایم کے سربراہ کا کہنا یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن جعلی تھا، وزیر اعظم سلیکٹڈ تھا۔ اسی اسمبلی سے پی ڈی ایم کے سربراہ کے بیٹے نے ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑا، اسی اسمبلی سے پی ڈی ایم کے سربراہ نے صدارت کا الیکشن لڑا، اور پھر جب چینج ہوئی اسی اسمبلی سے یہ لوگ سربراہان ملک ہے۔ لہذا یہ تضادات کا مجموعہ ہے، پی ڈی ایم کے یہ بیانیہ جو ہے یہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ پھر جب یہ حکومت میں آئے اور ملک میں حکمران ہے، اسی وقت بھی پی ڈی ایم کا ایجنڈا ناکام ہوا، اور اسی وجہ سے ناکام ہوا کہ ضمن الیکشن میں پوری قوم نے ان کو مسترد کر دیا۔ اس کے مزید کوئی جواز باقی اس کے ساتھ حکومت کرنے کا اخلاقی جواز نہیں ہے۔ لہذا ہم اسی مطالبے کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ لانگ مارچ کا ہم نے حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور عملاً شرکت بھی کریں گے۔ اور بعض لوگ جو یہ چلتے آ رہے ہیں اور سخت پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ نے بہت سخت لب و لہجے میں پریس کانفرنس کی ہے، تو مناسب تو یہی ہے کہ یہ سخت پریس کانفرنس شہباز شریف کرتے کہ وہ بڑے پارٹی کے سربراہ ہے۔ مناسب تو یہی تھا کہ یہ سخت پریس کانفرنس بلاول اور زرداری صاحب کر لیتے کہ وہ دوسرے نمبر پر وہ بڑی پارٹی ہے، ایک ایسی چھوٹی پارٹی کی لیڈر جس کے 8-10 سیٹیں ہو، اور اس کو ایک خاص منصوبے کے تحت ان کو پی ڈی ایم کا صدر بنا دیا گیا ہے۔ تو قہری درویش برجانی درویش، الگ کمزور آدمی اگر بدماشی کرتے ہیں تو یہ کس پہ کرے گی؟ سوائے آپ نے اوپر بدماشی کا تو اور کوئی راستہ نہیں نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ صبح خیبر پختونخوا سے جب بھی مارچ روانہ ہو جائیں گے، ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے، اور آخری حد تک جہاں مطالبات نہیں مانی جاتے، الیکشن کا اعلان نہیں کیا جاتا، ہم ساتھ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ شجاع الملک صاحب ایک دو بات کر لیں اس کے بعد، اگر اجازت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے بڑوں نے مولانا گل نصیب خان صاحب ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، بات تو انہوں نے سامنے رکھ دی، اور میرے رائٹ پہ جناب مولانا صدر عبدالوحید صاحب جو ہمارے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہمارے بڑوں نے تفصیلی گفتگو کی، میں نے صرف ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی واقعہ ہو، مثلاً کنٹینر پہ حملہ ہوا
تو اس کو مذہبی رنگ دیا گیا، اور یہ بات کہ یہ مذہبی جنونی ہے اور یہ عمران خان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ مذہبی لوگ جو ہے وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور حملے کے لیے آخرت اور خدا کے سامنے اس کے پاس کوئی جواز ہونا چاہیے۔ یہ جس طرح مولانا صاحب کا ذکر مولانا گل نصیب خان صاحب نے کیا کہ اس نے جو پہلے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم زمین کو گرم کریں گے اور دیواروں کو گرم کریں گے اور چھت کو گرم کریں گے، تو اس کے بعد فوراً اس نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ دیکھو زمین گرم ہے اور یہ اس طرح ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حملے میں یعنی پی ڈی ایم کے مشران کا باہمی مشورہ جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ زمین کا ہم نہیں بلکہ پورا سوشل میڈیا روزانہ کوئی ایک نہ ایک پوسٹ جو ہے کوئی نہ کوئی شیئر کرتا اور کہا کہ وہ زمین کب گرم ہوگی، وہ زمین کب گرم ہوگی۔ تو ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ سیاسی لوگ ہیں اور کوئی سیاسی گرما گرمی جو ہے وہ پیدا کریں گے اور لوگوں کو نکالیں گے، اور کوئی عوام ایسا کوئی جھنڈا ہوگا کہ یہ موقع جو ہے وہ گرم ہوگا۔ لیکن وہ گرم ہونا جو ہے وہ دوسرے طرف پہ، اور پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس کو مذہبی رنگ دینا، مذہبی کارڈ استعمال کرنا، اور ایسے شخص کا کہ اس کا پورا محلہ اس کا گواہ ہے کبھی مسجد میں کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ کوئی مذہبی وہ نہیں ہے، کوئی اس تنظیم کا حصہ نہیں ہے، کوئی مطلب اس کو کرائے کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ یہاں جب کے پی سے میں بحیثیت صوبائی امیر آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں، جب انشاءاللہ یہاں سے کے پی سے جلوس جائے گا لانگ مارچ کے لیے، لوگ شریک ہوں گے، عوام شریک ہوں گے، اس میں انشاءاللہ بڑی تعداد جو ہے وہ علماء کرام کا ہوگا انشاءاللہ، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان اس میں بھرپور شرکت جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ باقی جو ہمارے بڑوں نے باتیں کی ہیں، ایک بات ہے، جھنڈا ہمارے اور ان کا ایک ہے، ایسے نہ ہو کہ ہمارے خلاف نعرے لگائے۔ ہاں، وہ جھنڈا ہمارا بھی اسی طرح ہے جس طرح جمعیت علماء اسلام فا گروپ کا ہے، بلکہ وہ جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا ہے۔ تو جس طرح بلوچستان میں ہمارے ساتھیوں نے اس میں سامنے جو ہے وہ جھنڈا اور اس کے جلوس میں ساری چیزیں سامنے آ گئی، تو جھنڈے شاید کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن انشاءاللہ اس میں علماء کرام کی بھرپور شرکت ہوگی، اور یہ بات ہم سامنے یعنی ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ یہ بات جس طرح یہ کیش کرنا چاہتے ہیں خانہ جنگی کے لیے کہ یہ جی مذہبی جنونیت ہے، یہ مذہبی جنونیت جس طرح وہ استعمال کرتے ہیں وہ انشاءاللہ استعمال نہیں کریں گے۔ علماء کرام اور مذہبی لوگ جو ہے اس میں بھرپور شرکت کریں گے، تو یہ کارڈ جو ہے وہ استعمال انشاءاللہ نہیں کر سکیں گے جس کا اس طرح ناکام ہوا۔ کیسا صاحب یہ بتائیے کہ لانگ مارچ ہے جو کل دوبارہ چلے گا، یہ سامان ایگزیکٹ کب پہنچے گا؟ دیکھیے جو فیصلہ ہوا ہے کہ 7 دن بعد جو ہے نا یا خیبر پختونخوا سے ہمارا قافلہ نکلے گا، تو وہ ہم پورا پلان کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے جو ہماری سٹیز ہیں خاص کر پشاور ویلی میں، اس میں ہر ایک سٹی پہ بھی جلسہ بھی کریں گے، ایک پورا اس کی ترتیب ہم بنا رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے، ہم پوری تیاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 7 دن بعد جو ہے نا پورا ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے نا